علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احباب ذی وقار، محترم جناب عمیر صاحب کی دعوت پر یہاں تشریف لایا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آزادی کے حوالے سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان کے حوالے سے کچھ 10-15 منٹ کی گفتگو کی جائے، جس کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو بیان کی جائے، لیکن ہم سب کو کوئی ایسا راستہ بھی دکھا دیا جائے، ایسی بات بھی بتا دی جائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی دین اسلام کے لیے خدمات کو دیکھ کر، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر، ان کا اعادہ کر کر، ان کو دہرا کر ہم سب کس طرح سے دین اسلام کو دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں، اس کی خدمت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم حضرت بلال حبشی کے اسوہ کو زندہ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تبلیغ و دعوت کو دوبارہ سے اپنے حسن اخلاق سے زندہ کر سکتے ہیں۔ احباب ذی وقار، انسان دنیا میں اللہ رب العزت کی جانب سے آتا ہے، عالم ارواح سے آنے کے بعد عالم فانی میں وہ زندگی گزارتا ہے، اور پھر عالم برزخ اور پھر عالم دوائم کی جانب اپنا سفر بڑھا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو رہتا ہے اور آتا ہے، اس کے اللہ رب العزت نے 3 درجے رکھے۔ پہلا درجہ جس کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے، اس کا بچپنا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اتنا زیادہ مختار نہیں بنایا، اختیار والا نہیں بنایا، اور اس کے بعد اس کی جوانی، پھر اس کا بڑھاپا۔ بچپنے کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کیونکہ بچپنے کے اندر آپ کے گناہ نہیں لکھے جاتے، آپ اتنے زیادہ آزاد ہوتے ہیں اور اتنے ہی زیادہ آزاد نہیں بھی ہوتے، یعنی آپ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے، لیکن آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، آپ پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے فرمایا تھا کہ میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے، میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے، بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی تھا۔ پھر جوانی، جسے ہم کچھ دیر بعد دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بڑھاپے کی جانب جاتے ہیں، جس کے متعلق بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ سیاڑا بندہ بھی نیاڑیاں ورگا ہوتا ہے، یعنی بزرگ آدمی بھی اس کے اوپر بھی چونکہ وہ ایک مافوق الفطرت کی کیفیت میں اور مرفوع القلم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور اپنے حواس اس اعتبار سے قائم اور دائم نہیں رکھ پاتا، تو اس کے اوپر بھی اس قدر اطلاق نہیں ہوتا معاملات کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، چونکہ آزادی کی مناسبت سے گفتگو کی جا رہی ہے، کہ انسان کس قدر آزاد ہے اور کس قدر آزاد نہیں ہے، کس قدر وہ صاحب اختیار ہے اور کس قدر صاحب اختیار نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فقاہت کے اعتبار سے جو جواب دیا تھا، وہ ہر ایک انسان کے لیے ایک جملے کے اندر سمندر کو کوزے میں بند کر دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ انہوں نے اپنا ایک پاؤں اٹھا لیا۔ پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تم اپنا دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ۔ اس نے کہا میں اس وقت اپنا دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا۔ تو جب آپ کا ایک پاؤں اٹھا ہے اور آپ اپنا دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتے، تو حضرات ذی وقار آپ اتنے آزاد ہیں جتنا آپ ایک پاؤں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی اسنا میں جس وقت آپ نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا ہوا ہے اور آپ اپنا دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتے، اتنے آپ آزاد نہیں ہیں۔
اللہ رب العزت نے آپ کو جو آزادی بخشی ہے، یہ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے نا، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، کیونکہ کافر اس چیز پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ اس نے مرنا ہے اور پھر مر جانے کے بعد قبر میں چلے جانا ہے، اس کی ہڈیوں نے بوسیدہ ہو جانا ہے اور ہڈیوں نے بوسیدہ ہو جانے کے بعد تراب کا حصہ بن جانا ہے، اور پھر وہ اس چیز پر بھی یقین نہیں رکھتا کہ وہ قبریں پھٹیں گی اور پھر ان سب کو دوبارہ سے اٹھا لیا جائے گا، ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ سے جوڑ دیا جائے گا اور دوبارہ سے 206 ہڈیوں کی شکل کے اندر ایک دوبارہ سے جثہ کھڑا کیا جائے گا، اس پر گوشت چڑھایا جائے گا، اس میں روح پھونکی جائے گی اور سب عرش کی جانب لپکیں گے اور دوڑیں گے۔ وہ تو اس چیز پر یقین ہی نہیں رکھتا، اس کے لیے یہ جنت ہے، اس کے لیے یہی اس کا اوڑھنا ہے، اس کے لیے یہی اس کا بچھونا ہے۔ لیکن مومن جو اس چیز پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اس کے لیے یہ دنیا جائے امتحان ہے۔ وہ یہاں پر آتا ہے، رہتا ہے اور وہ یہاں پر کچھ معاملات کو بہتر کرتا ہے اور اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنا کر کے جاتا ہے۔ سو انسان اتنا ہی آزاد ہے جتنا وہ اپنا ایک قدم اٹھا سکتا ہے، دوسرا وہ قدم جسے اٹھانے کی وہ سکت ہی نہیں رکھتا، اس کا نہ تو سوال اس سے بروز محشر ہوگا اور نہ ہی اس پر کسی قسم کی کوئی سزا کا اطلاق اللہ رب العزت کی جانب سے بروز محشر کیا جائے گا۔ سو آزادی کے یہ پیرامیٹرز اور تخلیق کے کچھ یہ پیرامیٹرز جو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو عطا کیے آزادی کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، وہ یہ ہیں جس کے اندر جوانی کا بھی ایک حصہ ہے، جسے اڈولیسنس کا ایج کہا جاتا ہے اگر طب کی زبان میں اس کو کہا جائے، اور پھر اس کے اندر بھی آگے ایک وہ درجہ آتا ہے جسے شباب کا درجہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند۔ شباب فولاد ہوتا ہے، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے حصے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جوان اگر چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر چاہے تو وہ ہر چیز پر اپنی حکمرانی اور سلطنت قائم کر سکتا ہے۔ سو حضرات ذی وقار چھوٹی چھوٹی جنگیں اور چھوٹی چھوٹی تلخ کلامیاں اور چھوٹی چھوٹی تو میں اسی جھنجٹوں میں آج کا جوان اپنی جوانی خراب کر رہا ہے، آج کا جوان اپنی جوانی کا یہ قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے، چاہے پھر وہ لڑائی یا وہ جنگ سیاست کے نام پر ہو، مذہب کے نام پر ہو، سیاست کے نام پر ہو، مذہب کے نام پر ہو، سماجیات کے نام پر ہو، ثقافت کے اعتبار سے ہو، معاشیات کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ٹویٹر کی ٹویٹس کی نظر کر دینے کی نظر ہو وہ جنگ، یا پھر فیس بک کے کمنٹس کی نظر ہو، آج کا جوان اس بھول بھلیوں میں بھول چکا ہے کہ ہجرت کر کے آنے والے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے والوں کے اسوے پر چلتے ہوئے بھارت سے پاکستان ہجرت کر کے آنے والے لوگ، وہ 11 لاکھ مہاجرین جو 1948 میں اپنے محلات چھوڑ کر، اپنی کنالوں کی اور اپنی کئی مربع جات کی زمینوں کو چھوڑ کر، اپنے کئی کنالوں کی حویلیاں چھوڑ کر، اپنی سجدی ہوئی منڈیاں چھوڑ کر، اپنی بھری ہوئی دکانیں چھوڑ کر، یہ تو پھر زر ہے نا، یہ تو پھر دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، زمین جائیداد ہے، بیٹیوں کی عزتیں لٹوا کر، اپنے لخت جگر کٹوا کر، حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، اور اپنا وہ چھوٹا شیر خار اس لیے کوڑے کی نظر کر کے آ گیا تھا۔ پاکستان سے محبت تھی اور ایک کلمہ، ایک فقرہ وہ اس کے جذبے کے اندر کہیں پنہا تھا، اور وہ وہی فقرہ تھا، اور وہ وہی جذبہ تھا، وہ وہی کلمہ تھا، وہ وہی فقرہ تھا جو ہجرت کر کے آتے وقت، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے وقت مسلمانوں کے دلوں میں تھا۔ یہ وہی جذبہ تھا جو بھارت سے پاکستان ہجرت کر کے آنے والے 11 لاکھ مہاجرین کے دلوں میں تھا، اور یہ جذبہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہی پھر بعد میں آنے کے بعد پاکستان کی برینڈنگ لائن بھی بن گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہی وہ خواب تھا جو بھارت سے پاکستان آنے والے 11 لاکھ مہاجرین کی آنکھوں میں، چمکتی ہوئی آنکھوں میں اس خواب کی صورت میں تھا
کہ ہم اگر اپنی زمین جائیداد اولاد سب کٹوا کر اور لٹوا کر یہاں پر آ گئے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان ہمیں کچھ نہ کچھ لٹائے گا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیں کچھ نہ کچھ دے گا۔ اور آج جو ان کی آنکھوں میں وہ حسین خواب تھے وہ کیا ہوئے؟ آج وہ جو محسن ملت نے آپ کو پاکستان لے کر کے دیا تھا، اس لیے لے کر کے دیا تھا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا تھا نا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کر لی جائے، قومیت کی جو بھی تعریف کر لی جائے، مسلمان ہر تعریف کے اعتبار سے، ہر ڈیفینیشن کے اعتبار سے ایک الگ قوم کا وجود رکھتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے اپنے شعری سخن سے انہوں نے اس چیز کی وضاحت کر کے دکھائی کہ کس طرح سے آب زمزم پینے والے گنگا رام میں اور شنان کرنے والوں سے ایک مختلف قوم ہے، ایک دوسری قوم ہے، ایک جدا قوم ہے، ایک جدا سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے آزادی کا کیا پیرامیٹر سوچ لیا، اور آزادی کا پیرامیٹر اس 11 افراد پر مشتمل کنبہ جو اپنی زمین جائیداد چھوڑ کر پاکستان کے صحرا میں آ کر خیمہ زن ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں اس کنبے میں موجود 11-12 سال کے جوان کی آنکھوں میں جو خواب تھے پاکستان کو لے کر، اور آج کی 11-12 حتیٰ کہ 18-19 سال کے بچے کے جو ذہن میں خواب ہیں وہ کس طرح سے جدا جدا ہو گئے۔ آج کا جوان اس پنکھے کی مشتمل ہے، اگر یہ پنکھا کہے کہ میں اپنے سرکمفرنس سے اور اپنے ڈایامیٹر سے اور اپنی حدود و قیود سے نکل کر میں مکھی کی طرح بنبنانا چاہتا ہوں، میں مکھی کی طرح گھومنا چاہتا ہوں، میں اس طرح سے گھومنا نہیں چاہتا، تو میرا خیال ہے کہ یہ خود بھی ٹوٹ جائے گا اور کئی ایک لوگوں کو بھی زخمی کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ آج ہم نے بھی آزادی کا کچھ مطلب اسی طرح سے سمجھ لیا، ہم نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ میرا جسم ہے، اس میں عقل ہے، یہ میرا وجود ہے، اس پر میری مرضی چلے گی، یہ میرا وجود ہے، اس میں میری روح ہے، اور روح کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے، دماغ ہے، وہ سکت رکھتا ہے سوچنے کی، میں خود اپنے سیاہ کا بھی مالک بنوں گا، میں خود اپنے سفید کا بھی مالک بنوں گا۔ تو حضرات یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ مادر پدر آزادی ہے، یہ شتر بے مہار ہو جانا اور یہ منہ مہار ہو جانا، یہ ستم بالائے ستم ہے۔ یہ انسان کو خود ہی انسانیت کے، پاکستانیت کے اور شریعت کے آخری دہانے پر لے جاتا ہے، جہاں سے انسان گن کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرات بچپنا نکال دیجئے، بڑھاپا نکال دیجئے، شبابیت کے چند سال رکھ لیجئے، اور پھر ذرا سوچئے کہ انہی سالوں کا سوال تم سے بروز محشر ہوگا۔ بروز محشر جو چند ایک سوالات ہوں گے جو بڑے چیدہ چیدہ اور بڑے ہائی لائٹڈ کوئسچنز ہیں، ان کے اندر اس سوال کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت پوچھیں گے تجھے میں نے مال عطا کیا تھا، اس کا کیا کر کے آیا ہے؟ تجھے میں نے جوانی دی تھی، اس کا تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو ذرا سوچئے کہ وہ جو جوانی آپ کو ملی ہوگی اس کا آپ کیا کر کے آئے ہوں گے؟ کیا آپ علامہ اقبال کا اور دیگر اس طرح سے بزرگان کا کیا دل دکھا کر آئے ہوں گے؟ کیا شریعت کے پیرامیٹرز کے برخلاف کام کر کے آئے ہوں گے؟ کیا اس روز شرم سے نگاہ جھکانے کے لیے کھڑے ہوں گے، یا پھر اللہ رب العزت کو بتائیں گے کہ تیرے نام پر دیے جلائے ہم، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی ہم نے؟ ایسا نہ ہو کہ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں جو اپنی شبابیت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے معاملات اور خیالات بھی ضائع کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر میری کوئی بات آپ کی طبیعت پر ناگوار گزری ہو تو اس خامی کو میری جانب منسوب کیا جائے، لیکن اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے، کوئی دل کو بھائی ہے، اور کوئی بات ایسی ہے جس پر آپ نے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور عزم کر لیا ہے اور پختہ عزم کر لیا ہے، تو یہ حق اور سچ کل بھی اللہ اور اس کے رسول کا تھا، آج بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالی یہ اللہ اور اس کے رسول کا رہے گا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے یہ ساقی نہ رہے جام رہے۔